أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ اللہ کے فضل سے دورہ قرآن میں آج ہمارا پارہ نمبر 11 ہے اور سورہ توبہ کا جو باقی حصہ ہے وہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے۔ جیسے ہم کل دیکھ رہے تھے نا، یہ غزوہ تبوک پر جانے کی معاملات کے بارے میں احکامات ہیں۔ غزوہ تبوک اپنے خاص حالات کی وجہ سے کہ گرمی اور فصلوں کا پکا ہونا اور دور کا سفر، اس وجہ سے یعنی ایک طرح سے یہ ٹیسٹ ٹھہر گیا، لٹمس پیپر ٹیسٹ، کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ یعنی اس میں جانا جو ہے وہ مومن ہونے کی نشانی بنا اور اس سے پیچھے رہ جانا منافق ہونے کی نشانی بنا، اور یہ تقریباً کوئی 80 کے قریب لوگ تھے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ دیں کہ عذر نہ کرو، ہم تو آپ پر ہرگز یقین نہیں کریں گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بات چیت کرنا جو ہے وہ بند کر دیا اور دوسروں کو بھی حکم کیا کہ ان سے بات چیت نہ کی جائے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری کچھ خبریں بتا دیا، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر اس کو ظاہر کر دیا تھا۔ ان قریب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھیں گے، پھر تم اس کی طرف لٹائے جاؤ گے جو غیب اور حاضر کا جاننے والا، یعنی تمہارے نیک و بد اعمال کی نہ جانچ پڑتال کی جائے گی، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے ان قریب وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض کرو، سو تم ان سے اعراض ہی کر لو۔ یعنی کیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب یعنی کسی بھی غزوات سے واپس آتے تھے تو مسجد میں جایا کرتے تھے اور وہاں پر ٹھہرا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو جب نبی ان کے پاس گئے تو یہ یعنی مسجد میں گئے تو کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرتیں پیش کرنے لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ ان سے اعراض کر لیتے، ان سے بات چیت کرنا جو ہے وہ بند کر دی گئی، یقیناً وہ گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم۔ یعنی اس سے مراد ان کی ناپاکی نہیں ہے بلکہ کیا ان کے اعمال کی گندگی ہے، اس کے بدلے میں جو وہ کماتے رہے وہ تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی نرمی کی وجہ سے اگر ان کے عذر پیش کر بھی لے، لیکن اللہ رب العزت تو جانتے ہیں کہ ان کے سینوں کے اندر نفاق موجود ہے۔ دیہاتی کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہے اور اس لائق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے اس کے حدود کو وہ نہ جانے۔ یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دیہات کے لوگ جو ہیں وہ یعنی اس طرح دین کو، بلکہ یہ کیا تھا کہ یہ یعنی کٹر قسم کے لوگ تھے، یعنی میرے دیہات میں رہنے کی وجہ سے ان کے اندر کیا تھی، سختی آ گئی تھی، تو یہ نفاق پر بہت زیادہ جمے ہوئے تھے۔ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی خیر کی امید نہیں رکھتے تھے بلکہ شر کو پسند کرتے تھے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کیونکہ وہ اپنے نفاق پر جمے ہوئے ہیں اور چونکہ وہ یعنی دیہات میں جو زندگی ہے وہ شہر کی نسبت مشکل ہوتی ہے اور وہاں پر علم کی جو یعنی فیسلٹیز ہے وہ کم ہوتی ہے، تو ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی وہ نہیں پہنچتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا تھا کہ ان کے نفاق کی وجہ سے اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے حدود کو نہ جانے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا۔ دیہاتیوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو تاوان سمجھتے، اور جن حقوق یعنی رائٹس کا، جن حدود کا، ان لیمٹس کا ان کو پتہ تھا، اس کے بارے میں وہ کوئی خیر کی امید نہیں رکھتے، بلکہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب صدقات وغیرہ کا حکم دیتا تو اس کو کیا سمجھتے تھے کہ ایک طرح کا اپنے اوپر تاوان سمجھتے تھے اور تم پر زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے تھے، یعنی اس بات کی تکلیف یعنی انتظار کرتے تھے کہ کوئی ایسا لمحہ آئے
جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس دین کا نعوذ باللہ خاتمہ ہو جائے اور یہ صدقات وغیرہ دینا ہم سے ٹال جائے۔ بری گردش انہی پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمانے کی گردش الٹا انہی پر ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا اور سب کچھ جاننے والا، اور دیہاتیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے۔ اب یہ دوسری طرح کے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین کی نرمی پیدا کی ہے، اور وہ علم اور حرص رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف یعنی مدح فرما رہے ہیں کہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی سارے دیہاتی سیم نہیں ہیں، اور جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یعنی جب وہ مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آتے ہیں تو وہ اس نیت سے لے کے آتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہو اور نبی ہمیں دعائیں دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ یعنی عادت تھی کہ جب بھی ان کے پاس یعنی اس طرح جب لایا جاتا ہے کوئی بھی صدقات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو یعنی دعا دیا کرتے تھے، برکت کی دعا دیا کرتے تھے، سن لو یقیناً وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ، یعنی ان سے واقعی ہی اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور مہاجرین اور انصار میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے، یعنی وہ لوگ جو سب سے پہلی جماعت ہے، یعنی سب سے پہلے جو 4 لوگ ایمان لائے، اس کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے بیعت کی، اس کے بعد یعنی جنہوں جو بدر میں یعنی شامل ہوئے، اس کے بعد جو یعنی عہد میں شامل، یعنی ہر معاملے میں جو پہلے تھے سبقت لے جانے، یعنی سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور جن لوگوں نے حسن خوبی سے ان کے اتباع، یعنی اب اس کے بعد جن کو جب بھی اسلام کا پیغام پہنچتا رہا تو وہ دل کی گہرائیوں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہیں، یعنی اپنے رب اللہ کے رب ہونے پر اور نبی کے رسول ہونے پر اور دین کے اسلام ہونے پر وہ راضی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ان چیزوں پر راضی ہو جائے تو اس کے لیے جنت ہے، یعنی اللہ اس پر راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور تمہارے گرد و پیش دیہاتیوں میں سے کچھ منافق ہیں اور کچھ اہل مدینہ میں سے نفاق پر جمے ہوئے، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ تمہارے ارد گرد جو لوگ آ کر بیٹھتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو نفاق پر جمے ہوئے، اور مدینہ کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سینوں کے اندر نفاق ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ہی انہیں جانتے، یعنی اے نبی آپ ان کے سینوں کی باتوں کو نہیں جانتے، لیکن اللہ العلیم ہے، وہ ان کے سینوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کے سینوں کے اندر خوف رہے گا کہ کہیں دوسروں پر یعنی یہ ظاہر نہ کر دیے جائیں، اور ان کے اندر یہ ذلیل اور ڈر کر ہی رہیں گے، اور پھر کیا ہے کہ پھر وہ بڑے عذاب کے لیے واپس لائے جائیں گے، یعنی اس سے مراد جہنم کا عذاب ہے، یعنی دنیا کا عذاب اور موت کا عذاب، پھر اس کی طرف کیا ہے جہنم کا بھی عذاب ان کے اوپر مسلط کیا جائے گا۔ اور کچھ دوسرے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور انہوں نے کچھ اچھے اور دوسرے کچھ برے اعمال ملا، یعنی اس سے مراد کچھ ایسے لوگ بھی ہیں یعنی جو نفاق پر نہیں ہیں، لیکن ان کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ اچھے کام بھی کرتے ہیں اور برے عمل بھی کرتے ہیں۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو جائے، یقین اللہ تعالیٰ بھی حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ خواب میں دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے بدن کا ایک حصہ یعنی اتنا خوبصورت ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، اور باقی کا جو آدھا حصہ ہے وہ اتنا بدصورت ہے کہ اتنی بدصورتی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو پھر ان کو جو ہے وہ لے جایا گیا اور ایک نہر میں جو ہے وہ نہلایا گیا، تو ان کے سارے بدن جو ہے وہ خوبصورت ہو گئے۔ تو پوچھا گیا تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس یعنی وہ اچھے عمل بھی کرتے ہیں اور برے عمل بھی کرتے ہیں، اور بتایا گیا کہ یہ جنت عدن ہے اور اس میں ان کو نہلایا گیا، یعنی ان پر یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ رحم فرمائے گا۔ آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے لیں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ جو اچھے اور برے اعمال دونوں کرتے ہیں، آپ ان سے صدقہ لے لیں، اس کے ساتھ آپ انہیں صاف کریں، یعنی یہ مال میں سے صدقہ لینا ان کے لیے تزکیہ ثابت ہوگا اور ان کو پاک کریں، اور آپ ان کے لیے دعا کریں، یعنی جب لوگ آپ کے لیے
مال کا صدقہ لے کر آئیں تو لوگوں کے لیے دعا کریں، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہے، یعنی اس سے وہ کیا ہوتا ہے، ان کا سکون کا سبب بنتا ہے جب نبی ان کو دعا کر دیتے ہیں۔ جیسے سیدنا انس فرماتے ہیں کہ نبی کی دعا کی وجہ سے، یعنی انہوں نے مجھے میری اولاد کی دعا دی، تو یعنی میں اپنی زندگی میں 100 کے قریب جو ہے وہ اپنے یعنی نواسے یا پوتے پوتیوں یعنی آل اولاد کو جو ہے وہ میں 100 کے قریب جو ہے ان کو دفنا چکا ہوا ہوں۔ یعنی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی عمر میں اور ان کے علم میں اور ان کی اولاد اور مال یعنی اس طرح ان کو برکت کی دعا کی تھی۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی بلا شبہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور آپ کہہ دیں تم عمل کرو، پھر ان قریب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور تمام اہل ایمان تمہارا عمل دیکھیں گے، اور تم جلد ہی اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، چنانچہ وہ تمہیں بتا دے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ انسان کی جو دل کرے جو مرضی کرے، یعنی جیسے کھا لے پی لے جی لے والی لائف نہیں ہے، بلکہ انسان کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں ریکارڈ کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت والے دن بتا دیں گے۔ اور کچھ دوسرے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے انتظار میں رکھے گئے ہیں، یا وہ انہیں عذاب دے یا انہیں کی توبہ قبول کر لے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یہ 3 جو ہے وہ صحابی رسول تھے۔ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ کوئی یعنی اس وقت فائنانس میں ہم سب سے زیادہ مضبوط تھے، اور ایسا بھی ہمارا ارادہ نہیں تھا کہ ان میں سے ایک نے فرمایا کہ ہمارا ایسا بھی ارادہ نہیں تھا کہ ہم جو ہے یعنی کہ ہم نہ جائیں، بس یعنی سستی کی وجہ سے ہم کہتے تھے کہ کل تیاری کر لیں گے۔ لوگ اس طرح تیاریاں کرتے رہے غزوہ تبوک، ہم کہتے تھے اچھا کل سے شروع کریں گے ایسے کرتے کرتے کیا ہوا کہ قافلہ جو ہے وہ روانہ ہو گیا، اور ان میں سے ایک کہہ رہا ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اچھا میرے پاس تو سواری ہے، میں یعنی پیکنگ کر کے کل چلا جاؤں گا، پرسوں چلا جاؤں گا۔ ایسے کرتے کرتے اب قافلہ بہت دور گزر گیا، اور یہ ہوا کہ میں قافلے کے ساتھ جو ہے یعنی تبوک کا سفر میرے لیے ایسے ہوگا کہ اب یہ بہت دور کا سفر، میں اس کے ساتھ نہیں جا سکا۔ اب جب مجھے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں تو مجھے بہت خوف محسوس ہوا کہ نبی واپس آ رہے ہیں، اور اب میں کیا کروں گا۔ میں نے اپنے گھر والے صاحب سے پوچھا کہ اب میں نبی سے کیا بات کروں، تو یعنی ان کی کوئی بھی بات مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے آخر میں میرے دل نے یہی کہا کہ میں اللہ سے سچ یعنی اللہ کے رسول سے سچ کہوں۔ جب اللہ کے رسول آئے اور سب معذرتیں پیش کر رہے تھے، جب اللہ کے رسول نے مجھے دیکھا تو انہوں نے ایک یعنی مسکراہٹ مجھے دی، لیکن جس کے اندر خفگی تھی۔ تو میں نبی کے ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گیا، اور نبی نے جب پوچھا کہ کیوں نہیں گئے، یا تمہارے پاس مال نہیں تھا یا کچھ نہیں، تو میں نے سچ بتایا کہ جتنا اس وقت میرے پاس مال تھا اور جتنا اس وقت ٹائم کی یعنی میں فری تھا اتنا میں اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں تھا۔ لیکن اگر کوئی اور ہوتا یعنی کوئی دنیا دار ہوتا تو میں اس سے اپنی باتوں میں کنوینس کر لیتا، یا رسول اللہ یعنی یہ میری اپنی غفلت ہے اور آپ میرے لیے یعنی بخشش کی دعا کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یعنی مجھے کہا کہ آپ انتظار کریں۔ میں اٹھ کے آیا تو میرے پیچھے بہت سارے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ پہلے بھی ایسے لوگ آئے، تم بھی کوئی معذرت پیش کر لیتے، کوئی عذر پیش کر لے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کرتے۔ تو کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش میں قبول کر لیتا، لیکن اس دن میں نے پوچھا کہ کیا کوئی اور بھی ہے جس نے میرے جیسا عذر پیش کیا؟ انہوں نے کہا کہ 2 اور بھی ہیں۔ اس پر جب میں نے ان کے اخلاق دیکھے تو وہ تو بڑے اعلیٰ پایا، یعنی وہ بھی صحابہ تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہوا کہ حکم آ گیا کہ ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی، یعنی لوگ ہم سے بات چیت کرنا بالکل بند ہو گیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین وسیع ہونے کے بعد ان پر تنگ ہو گئی، یعنی کوئی بھی ہم سے بات نہیں کرتا تھا۔ تو دوسرے 2 تو یعنی شرمندگی کی وجہ سے گھر سے ہی باہر نہیں نکلتے تھے، اور میں یعنی گھر سے باہر نکلتا تھا اور نبی کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، اور میں کن اکھیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتا تھا۔ یعنی جب نبی مجھے دیکھتے تو یعنی جب میں نبی کو دیکھتا تو نبی مجھے نہیں دیکھتے تھے، اور جب میں یعنی نبی کو نہیں دیکھتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کن اکھیوں سے دیکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلاوا بھیجا کہ اپنی بیویوں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ جب 40 دن ایسے گزر گئے تو میں نے کہا کیا ڈائیورس دے دیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ڈائیورس نہیں دینی، بس ان کے ساتھ صحبت نہیں کرنی۔ تو میں نے اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا۔ مجھے لوگوں نے یعنی ان میں سے ایک کی بیوی نے آ کر، تینوں کے ساتھ یہی تھا، ایک کی بیوی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ بڑے
یعنی ضعیف ہو چکے ہوئے ہیں، تو میں ان کو یعنی ان کی میں خدمت کرتی ہوں، تو میں یعنی ان کو کیسے چھوڑ دوں؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ اس کے پاس رہو، لیکن یعنی ان کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ مجھے بھی لوگوں نے کہا، میں نے کہا نہیں، مجھے اس بات سے شرم آتی ہے۔ تو اس کے 50ویں دن پہ جا کر جو ہے یعنی اس کے دوران میں کہتے ہیں کہ مجھے خط بھی بھیجا گیا کہ جس میں انہوں نے مجھے یعنی ورگلانے کے لیے لوگوں نے کہا کہ تمہاری یعنی تم عزت والے ہو اور محمد تمہارے ساتھ سختی کر رہے ہیں، یہ وہ۔ میں نے اس خط کو جو ہے وہ تندور میں جو ہے وہ پھینک دیا، ٹھیک ہے، اور اپنے یعنی ایک صحابی کے پاس گیا جو میرے یعنی چچا کا بیٹا تھا، تو میں نے اس کو سلام کیا اور اس نے میرا جواب نہیں دیا۔ میں نے اس سے باتیں کرتا رہا لیکن اس نے میرا یعنی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے اس کو اللہ کی قسم جو ہے وہ دیکھ کر کہا کہ کیا تم بتاؤ کہ مطلب میں ایسا یعنی نیک نہیں ہوں، یعنی میں اس طرح کا کوئی کام کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، اور میں رو پڑا، میں واپس آ گیا۔ تو جب 50واں دن جو ہے وہ گزرا تو مجھے یعنی آواز آنا شروع ہو گئی کہ نبی نے آپ کی توبہ قبول کر لیا، نبی نے آپ کی توبہ قبول۔ تو جس نے مجھے سب سے پہلی خبر دی، میرے پاس اور صدقے میں کچھ نہیں تھا، تو میں نے اپنے کپڑے اتار کے اس کو دے دیے اور کسی اور صحابی سے کپڑے مانگ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور نبی نے یعنی میں نے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے یا اللہ کی طرف سے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ نے ان کی توبہ جو ہے وہ قبول فرمائی، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنا مال سارا صدقے میں دینا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، 1/3۔ تو ان کے بارے میں یہ آیت ہے۔ اور جن لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہے نقصان پہنچانے اور کفر کرنے اور مومنوں کے درمیان تفرقہ پھیلانے کے لیے، اب یہ کیا تھی؟ یہ مسجد زرار تھی جو منافقین نے بنائی تھی اس وجہ سے کہ یہ مسجد قباء کے ساتھ تھی، یعنی انہوں نے بظاہر تو یہ کہا تھا کہ سردیوں کی وجہ سے ہم جو ہے وہ یعنی مسجد نبوی میں نہیں آ پاتے نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ بنایا تاکہ جو کمزور ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ اس میں نماز پڑھیں، تاکہ اس سے یہ ہو جائے گا کہ ایک سند مل جائے گی کہ نبی نے اس کے اندر نماز پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غزوہ تبوک پر واپسی پر جو ہے وہ نماز پڑھوں گا۔ اور غزوہ ابھی یعنی مدینہ سے پہلے سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں داخل ہو کر اس کو یعنی اس کو ڈیمولش کرنے کا جو ہے وہ حکم دے دیا۔ تو یہ مسجد جو بنائی گئی تھی وہ نقصان پہنچانے اور کفر کرنے یعنی مسلمانوں کو اور مومنین کو نقصان پہنچانے کے لیے اور مومنوں کے درمیان تفرقہ پھیلانے کے لیے، اور اس شخص کے لیے گھات کی جگہ بنانے کے لیے جس نے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کی تھی۔ یہ ایک شخص تھا جو ظاہر پہلے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، پھر مرتد ہو گیا، پھر کفر پر اتر آیا، حسد کرنے لگا، اور یہ جو ہے یعنی ایک اور کنٹری میں جو ہے وہ چلا گیا، اور وہاں سے اس نے ایک علاوہ بھیجا تھا کہ میں جو ہوں بڑا لشکر تیار کر رہا ہوں، اور ہم مسلمانوں پر جو ہے وہ اس طرح حملہ کریں گے، تو آپ میرے لیے کوئی ایسی جگہ بنائے جہاں پر میرے بھیجے ہوئے لوگ یعنی حفاظت سے رہیں اور ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ ساز باز کر سکیں، اور بلا شبہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے بھلائی کے سوا کچھ ارادہ نہیں کیا تھا، یعنی اس مسجد کے لیے۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کو گواہی دیتے ہیں؟ بلا شبہ وہی یقیناً جھوٹے ہیں۔ آپ اس میں کبھی نہ کھڑے ہونا، یقیناً وہ مسجد کی بنیاد پہلے دن ہی سے تقویٰ پر رکھی گئی، وہی زیادہ حقدار ہے، یعنی اس سے مراد مسجد قباء ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اور اس میں ایسے مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ بہت پاک رہیں۔ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جو استنجا کے دوران پتھر اور پانی دونوں کو استعمال کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کی مداح فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے خوف پر اور اس کی رضا پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی کھوکھلے تودے کے کنارے رکھی ہو جو گرنے والا تھا، چنانچہ وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر گیا؟ یعنی مسجد قباء کی جو بنیاد رکھی گئی وہ تقویٰ کی بنیاد پر رکھی گئی، اور یہ کیا ہے؟ یہ ایک کھوکھلے تودے پر ہے کہ جو کسی وقت بھی جہنم کے اندر جہنم کے گڑھے کے اندر گر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ ان کی عمارت جو انہوں نے بنائی ان کے دلوں میں ہمیشہ بے چینی کا باعث بنی رہے گی، مگر یہ ہے کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یعنی کیا ہے کہ یہ قرار نہیں پائیں گے کہ ان کے اندر منافقین کے اندر ایک خوف ہوتا ہے کہ ابھی مسلمانوں کو پتہ چلے گا کہ ان کے سینوں کے اندر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا
کمال حکمت والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لی ہے کہ یقیناً اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے، یعنی مومنوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ پیکٹ کر لیا ہے کہ ان کی مال جو ہے اور ان کی جو جان ہے وہ اللہ کے ہی حوالے ہے کہ وہ جہاں چاہے اس کا یعنی اس کو لگا دے، اور اس کے بدلے کیا ان کے لیے جنت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، چنانچہ وہ قتل کرتے ہیں اور وہ قتل کیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں اس جنگ میں مارا جو تو میں کہاں جاؤں گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں۔ تو ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں، وہ انہوں نے پھینک دی اور بے دریغ لڑے اور شہید ہو گئے، یعنی انہوں نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ وہ کھجوریں بھی کھا سکیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں اللہ کے ذمے پکا وعدہ ہے، اور کون اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنا وعدہ پورا کرنے والا، یعنی جو اللہ سے بیع کرتے ہیں ان کے بدلے جنت ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ تعالیٰ سے سودا کیا ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، یعنی مومنین کی صفات بتائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ سے بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی توبہ بہت محبوب ہے، اور اللہ کی بہت عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے۔ ہماری امت کو حامدون کا ٹائٹل دیا گیا، اور نبی کے ہاتھ میں قیامت والے دن حامدون کا جھنڈا ہوگا جس کے نیچے امت موجود ہوگی، روزہ رکھنے والے اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے اور بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اور مومنوں کو خوشخبری دے دے نبی کی۔ اور جو لوگ ایمان لائے، کبھی جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے، یعنی کبھی بھی یہ بات حق نہیں رکھتی کہ نبی جو ہیں وہ مشرکین کی جو ہے ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، خواہ وہ رشتہ دار ہوں، اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو چکا کہ یقیناً وہ دوزخ والے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا جب جو سیدنا ابو طالب تھے، جب وہ ان کے قریب یعنی ان کے وفات کا وقت قریب آیا تو نبی ان کے پاس بیٹھ گئے، اور نبی نے ان کو یعنی کلمہ کا کہا کہ میں اس کلمہ کے ذریعہ اللہ کے ہاں آپ کی سفارش کروں گا، تو آپ کلمہ پڑھ لیں۔ تو جو دوسرے ان کے پاس ان کے ہم ایج بیٹھے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ابو طالب اب آخری وقت میں تم اپنے یعنی باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے، تو انہوں نے نہیں پڑھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بخشش کی دعا کرتے رہے، تو یعنی انہوں نے کہا میں تب تک کرتا رہوں جب تک کہ مجھے روک نہ دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ نبی کے حق میں نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے بخشش کی دعا کرے جن کی موت جو ہے وہ کفر پر ہوئی ہے۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا صرف اس وعدے کے سبب تھا جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، یعنی جب سیدنا ابراہیم یا اپنے باپ آزر سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے وعدے کے طور پر کہا تھا کہ ٹھیک ہے اگر آپ میری بات نہیں مانتے میں اللہ رب العزت سے آپ کی بخشش کا سوال کرتا رہوں گا۔ چنانچہ جب اس کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، یعنی جب سیدنا ابراہیم سے واضح ہو گیا کہ ان کے باپ جو ہے وہ اللہ کے دشمن ہے، تو اس سے بے تعلق ہو گیا۔ بے شک ابراہیم یقیناً بڑا نرم دل اور بڑا بردبار تھا کہ انہوں نے وہ دعا جو ہے وہ وعدے کی وجہ سے کی تھی، اور قیامت والے دن بھی سیدنا ابراہیم جو ہے وہ اللہ رب العزت سے فرمائیں گے کہ اللہ کیا آپ نے اس دن مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ آپ مجھے خوش کریں گے، تو اس سے زیادہ اور مجھے یعنی نادم نہیں کریں گے، تو یعنی اس سے زیادہ کیا ہوگا، یعنی نادم کیا ہوگا کہ میرا باپ جو ہے وہ جہنم میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا وعدہ مشرکوں کو نہیں پہنچے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ابراہیم اپنے پاؤں کی طرف تو دیکھو۔ تو جب سیدنا ابراہیم اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو وہاں پر ایک خون سے لتھڑا ہوا بجو پڑا ہوگا جس کو اس کے پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور کبھی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ انہیں ہدایت دے چکا تھا، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے وہ چیز واضح کر دے جن سے وہ بچے۔ یعنی اللہ رب العزت کسی قوم کو تب تک یعنی عذاب نہیں بھیجتا، پہلے اللہ رب العزت نبی بھیجتا ہے اور اس کے بعد کتاب اور رسالت اور شریعت بھیجتا ہے اور پورا طریقہ کار بھیجتا ہے، اور پھر بھی اگر لوگ نہ مانے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی پر بھی اور مہاجرین اور انصار پر بھی مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر نظر کرم کیا ہے جو تنگی کے وقت میں نبی کے ساتھ رہے، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
مشکلات آئی، جیسے کہ غزوہ تبوک کی مشکلات تھی، تو انہوں نے اپنے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ نبی کے ساتھ سفر میں رہے۔ اس کے بعد بھی کہ قریب تھا ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑھے ہو جائے، یعنی غزوہ تبوک کی مشکلات کی وجہ سے ایمان ہونے کے باوجود بھی یہ چانس تھا کہ لوگ جو ہے وہ یعنی ان کے دل ٹیڑھے ہو جاتے، وہ نہ جا پاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی، یقیناً وہ ان پر بہت ہی شفقت کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور انہوں نے تینوں پر بھی اس نے توجہ فرمائی جو پیچھے رکھے گئے تھے۔ یہ وہی تینوں لوگ تھے جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا، یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی باوجود اس کے وسیع ہونے کے، یعنی جب ہر طرف سے ان کے تعلقات یعنی جان پہچان کے لوگوں کے باوجود، رشتہ داروں کے باوجود کیا ہوا کہ کوئی بھی ان سے بات نہیں کرتا تھا، زمین کے وسیع ہونے کے بعد کیا ہوا، وہ ان پر تنگ ہوگی۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ سے خود اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، یعنی اللہ ہی ہے جو ان کو پناہ دے، اس کے علاوہ اب اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی، یعنی اللہ رب العزت نے ان پر رحم فرمایا اور ان کو معاف فرمایا تاکہ وہ توبہ کرے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور نہایت رحم والا ہے۔ دوسرے جو دو صحابہ تھے وہ گھر میں رہتے تھے، ہر وقت جو ہے وہ روتے رہتے اور اللہ رب العزت سے توبہ کی دعا کرتے رہتے تھے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اہل مدینہ اور ارد گرد کے دیہاتوں کو زیبا نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے پیچھے رہتے، اور نہ یہ کہ وہ اپنی جانوں کو اس کی جان سے عزیز رکھتے، یعنی نبی جو ہے ان کی جان ہر ایک چیز سے عزیز ہے۔ جیسے کہ یعنی سیدنا عمر نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے یعنی ہر چیز سے عزیز ہیں سوائے میرے جان کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ پھر سیدنا عمر آئے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارا ایمان جو ہے وہ کامل ہے۔ تو یہ دیہاتیوں کے لیے زیبا نہ تھا کہ وہ اپنی جانوں کو عزیز سمجھتے ہوئے نبی کو تو یعنی غزوہ پر بھیج دے اور خود اپنی جانوں کو پیچھے یعنی محفوظ رکھنے کی خاطر رکھے، پیچھے یعنی رہ جائے نبی سے پیچھے۔ یہ اس وجہ سے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ کوئی پیاس اور نہ کوئی تھکاوٹ اور نہ کوئی بھوک انہیں پہنچتی ہے، اور نہ ہی کوئی قدم رکھتے ہیں جو کافروں کو غصہ دلائے، اور نہ ہی کسی دشمن سے کامیابی حاصل کرتے ہیں، مگر اس کے بدلے میں ان کے لیے ایک عمل صالح لکھ دے۔ یعنی جو بھی یعنی اللہ کے راستے میں جب انسان نکلتا ہے تو اس راستے میں جو بھی تکلیف آتی ہے، ایون ایک کانٹا بھی جو ہے وہ چبھتا ہے، یا چھوٹی سی پریشانی جو ہے وہ بھی آتی ہے، تو وہ بھی اللہ کے ہاں جو ہے وہ لکھ لی جاتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجر دیتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور نہ وہ کوئی چھوٹا خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی بڑا، اور نہ ہی کوئی وعدی طے کرتے، مگر وہ ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی جو بھی مال وہ اللہ کی راہ میں یعنی صدقہ کرتے ہیں یا لگاتے ہیں، اور کوئی بھی وادی جو وہ سر کرتے ہیں جس کے اندر وہ گزرتے ہیں، اس کو اترنے چڑھنے قدم، جس طرح یعنی کہتے ہیں نا کہ جو اللہ کی دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں اور اس کے ہر قدم پر اجر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے پہ اس طرح جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو کوئی وادی نہیں ہوتی جس کو وہ طے کرتے ہیں، تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا دے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سارے کے سارے اہل ایمان ہی نکل جائیں، ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہیں نکلے، یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ جب حکم آئے تو سارے کے سارے قبیلے ہی نکل جائیں مومنین کے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ کچھ قبیلے جو ہیں یعنی قبیلے کے کچھ افراد جو ہیں وہ جنگ کے لیے نکلے اور کچھ افراد جو ہیں وہ نبی کے پاس رہے، تاکہ اس وقت میں جو بھی یعنی وحی کا حصہ نازل ہوتا ہے اس کو وہ لکھ لیں، اور جو جنگ پر گئے جب وہ واپس آئے تو ان کو سنا دیں۔ پھر جب دوبارہ کسی غزوے کے لیے جانا پڑے تو جو پہلے والے ہیں وہ یعنی نبی کے پاس علم کو طلب کرے، اور جو پہلے رہ گئے تھے وہ اب غزوہ پر جائیں تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر سکے۔ یعنی دین میں فقیہ ہونا بہت ضروری ہے، اور جس طرح کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کیا کرتے ہیں، اللہم فقہنا فی الدین،
کہ اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ حکمت کی بات ہے کہ جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی۔ حکمت کیا ہے؟ دین میں فقیہ ہونا، فیصلہ کرنے کی ڈیسیجن میکنگ پاور اس کو کہتے ہیں، کہ انسان کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت کا آ جانا، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر سکے اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائے، یعنی اپنی قوم سے آئیں، یعنی دور دراز قبیلے کے لوگ آئیں، نبی سے دین سیکھیں اور واپس جا کر اپنی قوم کو اس کی تعلیمات دیں جب ان کی طرف واپس جائیں، تاکہ وہ بچ جائیں۔ تو اب بھی ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی آل اولاد میں سے جو ہے یعنی اپنے بچوں کو اللہ کے دین کے لیے جو ہے اچھی انسٹیٹیوٹس میں بھیجے، تاکہ وہ وہاں سے اچھی تعلیمات کو سیکھ کر آئیں اور اپنی فیملی میں وہ کیا بنے، وہ سابقون کا جو کریکٹر ہے وہ ادا کریں، کہ وہ سبقت لے جانے والے ہوں اور وہ دوسروں کو دین کے معاملات جو ہیں وہ سمجھا سکیں، وہ نیکی میں امام بنے۔ اور اللہ سے دعا بھی کیا کرے، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کے ساتھ لڑو کافروں میں جو تمہارے قریب ہیں، اور لازم ہے کہ وہ تم میں کچھ سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کو ایمان میں اس نے زیادہ کیا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل کی جاتی ہے تو نفاق والے ہوتے ہیں، وہ توحید کی آیات ہوتی ہیں، تو مومنین تو جب اس کو پڑھتے ہیں یعنی توحید کی آیات کو، تو وہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، لیکن جب کفار یا یعنی منافقین اس کو پڑھتے ہیں تو وہ ان کے سینوں پر ضرب کی طرح ہوتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اس آیت کا کیا مقصد تھا، یعنی اب اس کو یعنی اس نے نعوذ باللہ کون سے یعنی کہ کیسے یہ ایمان کو بڑھا رہی ہے، اور وہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی جو مومنین ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ان کو ایمان میں اس نے زیادہ کیا ہے، یعنی مومنین کے ایمان میں قرآن پاک جو ہے سننے سے کیا ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے، اور وہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کس کی، نفاق کی، تو ان کو گندگی میں اور گندگی کے ساتھ زیادہ کر دیا، یعنی وہ جب آیات آتی ہے تو نفاق میں مزید جم جاتے ہیں، تو ان کے اوپر کیا ہوتا ہے، گندگی کے اوپر اور گندگی، یعنی پہلے ہی گندے تھے، پھر آنے والے آیت کا پھر انکار کیا، پھر اور گندے ہو گئے، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے۔ اور کیا وہ دیکھتے نہیں کہ یقیناً ایک بار یا دو بار وہ ہر سال آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، یعنی اس سے کیا مراد ہے، کوئی قحط سالی، کوئی بیماری، کوئی آزمائش جو ہے وہ ان پر آ جاتی ہے، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آزمائش اللہ کی طرف سے اس لیے آتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی اصلاح کرے، لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ ڈھٹائی کے اعلیٰ درجے پہ ہیں کہ اپنے آپ کو بدلنا ہی نہیں چاہتے، اپنی اصلاح ہی نہیں چاہتے، اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی ایک دیکھ رہا ہے، پھر وہ واپس پلٹ جاتے ہیں، یعنی وہ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی صورت اترتی ہے تو انہوں نے عمل نہیں کرنا ہوتا، تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے عمل تو کرنا ہے، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں، یعنی کیونکہ عمل ریاکاری میں، اگر تو کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ اس پر عمل کریں گے، اور اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ اس سے بھاگ جائے گے، پھر وہ کیا کرتے ہیں، واپس پلٹ جاتا ہے۔ یہ منافقین کے سے جو ہے کریکٹرز یہاں پر بتائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، یعنی اسلام سے پھیر دیا، اس لیے کہ یقیناً وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ بلا شبہ تمہارے پاس یقیناً تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آیا ہے، اس پر گراں ہے جو تم مشقت میں پڑو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مومنین پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ نرمی برتنے والے، یعنی زیادہ حریص ہے کہ وہ اس بات پر کہ ان کے یعنی کیا کرتے کہ ان کو اچھا نہیں لگتا کہ مومنین جو ہے وہ مشقت میں پڑے،
بہت حرص رکھنے والا ہے، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی مجھے کافی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر ہی بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ جو آخری آیت ہے نا، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جو بھی شخص اس کو 7 دفعہ صبح شام جو ہے وہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کو ہر طرح کی پریشانی، مشکلات اور ہر طرح کی آزمائش سے اللہ رب العزت جو ہم ان کو نکال دیں گے۔ اور اللہ کے فضل سے ہماری یہاں پر جو ہے سورہ توبہ وہ مکمل ہوتی ہے اور ہم سورہ یونس کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ سورہ یونس مکی ہے اور اس میں 109 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کمال حکمت الکتاب کی آیات ہے، یعنی اس سے مراد قرآن پاک ہے۔ لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم انہی میں سے ایک آدمی کو وحی کی، یعنی لوگوں کو یہ بات عجیب لگتی ہے کہ انہی جیسا ایک آدمی ہے جو یہ دعویٰ کرنے لگ گیا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبریں آ رہی۔ کیا آپ لوگوں کو ڈرا دو اور بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ یقیناً ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچا مرتبہ ہے۔ کافروں کا بے شک یہ ضرور کھلا جادوگر ہے، یعنی کافروں کی ہمیشہ سے ہی یہ طریقہ کر رہا ہے کہ وہ انبیاء کو کیا کرتے ہیں، یعنی کافر جو ہے وہ کہتے ہیں، یعنی کافر جو ہے وہ جادوگر اور اس طرح مجنون اور اس طرح کے القابات جو ہے وہ دیتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی تمہارا رب ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، یعنی اللہ رب العزت کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو یعنی لمحے میں کے بھی کسی حصے میں پیدا کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو 6 دنوں میں اس لیے پیدا کیا کہ چیزوں کے اندر جو ہے وہ نرمی اور آست، یعنی درجہ بدرجہ تدریج کے ساتھ جو ہے وہ چیز رکھی جائے، اور پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ اب یہ اللہ رب العزت یعنی کچھ قرآن پاک کے احکام ایسے ہیں کہ جیسے وہ کہہ دے ان پر ویسے ہی منو ان ایمان لانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش پر مستوی ہوئے، تو جیسے اللہ نے فرما دیا کہ وہ مستوی ہوئے تو ہم نے اس پر ایسے ہی ایمان لانا ہے کہ اللہ کی شان ہے وہ جیسے بھی مستوی ہوں، وہی ہر کام کی تدبیر کرتے ہیں، کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بغیر، یعنی جو قیامت والے دن شفاعت کریں گے وہ بھی اللہ کے ہی اذن سے کریں گے، یعنی جن کے بارے میں اللہ اجازت دیں گے، وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بغیر، وہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو۔ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، یقیناً وہی پیدائش کا آغاز کرتے ہیں۔ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کی ہی ذات نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا نا، پھر وہ اسے دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو اب اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ جب لوگ یعنی اس دنیا سے چلے جائیں اور دوبارہ پیدا کیے جائیں، تاکہ وہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ جزا دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی سے پینا ہے، یعنی وہ لوگ جو کفر پر جمے رہے تو جہنم میں ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور دردناک عذاب ہے اس کے بدلے میں جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا ہے، یعنی سورج کے اندر تپش ہے اور چاند کے اندر جو ہے وہ یعنی نور ہے، یعنی اس سے مراد ٹھنڈک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی منزلیں مقرر ہے، یعنی چاند کی جو ہے وہ منزلیں مقرر ہیں کہ جس طرح ہر دن کا رات کا چاند پہلے سے مختلف ہوتا ہے تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو، یعنی اس سے مراد یعنی ایئرس کا بھی اور منتھ کا جو ہے وہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کون سا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ، یعنی ہر چیز اللہ کے حکم سے ایکوریٹ جو ہے وہ پیدا کی گئی ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں، یقیناً رات اور دن کے اختلاف میں اور آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں۔ یقیناً جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، یعنی جو اللہ تعالیٰ
کہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، انہوں نے دنیا کو ہی اپنا سب کچھ بنا لیا ہے، اور وہ دنیا کی تھوڑی سی نعمتوں پر کیا ہو گئے ہیں، خوش ہو گئے ہیں، اور اسی پر ہی انہوں نے کیا کیا ہے، اپنے آپ کو راضی کر لیا اور اس پر ہی مطمئن ہو گئے۔ اور وہ لوگ جو ہمارے آیات سے غافل ہیں، یعنی یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی آیات سے غافل ہیں، وہ دنیا پر ہی مطمئن ہو گئے۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے، اس کے بدلے میں جو وہ کمایا کرتے تھے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں ہدایت دے گا نعمتوں کے باغ میں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ ان کی اس میں دعا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے اللہ، ان کی آپس کی دعا اس میں سلام ہوگی، یعنی جنت کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ کوئی لغو بات نہیں کریں گے۔ جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو سلام کہیں گے، اور جب جدا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے الحمدللہ جو ہے وہ کہیں گے، اور ان کی دعا کا اختتام یہ ہوگا کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو بہت جلدی بھلائی دینے کی طرح ان کو برائی جلدی دے دے تو یقیناً ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جائے۔ تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ان لوگوں کو ہم نے ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ حیران پھرتے ہیں۔ یعنی برائی کیسے مانگتے ہیں کہ جیسے جب لوگ جو ہے وہ اپنے ہی بارے میں یا اپنی اولاد کے بارے میں یا مال کے بارے یا کسی چیز کے بارے میں کیا کرتے ہیں، بد دعا نکالتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح منع کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے بارے میں کبھی بھی کوئی برا لفظ جو ہے وہ نہ استعمال کرو، کہ ہو سکتا ہے تقدیر تو لکھ دی گئی لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ وقت جو ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو جائے۔ تو اس لیے کبھی بھی نہ بچوں کو نہ ہی اپنے آپ کو کوئی بد دعا جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے۔ اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنے پہلوں پر یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے پکارتا نہیں۔ صرف کفار کی یہ حالت نہیں ہے بلکہ مسلمان بھی جب کوئی سخت تکلیف آتی ہے تو کیا کرتے ہیں، پھر اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے لمبی چوڑی دعائیں جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ پھر جب اس سے وہ تکلیف اس سے دور کر دینے، جب اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کر لیتا ہے اور وہ آزمائش چلی جاتی ہے تو وہ چل دیتے ہیں گویا کہ اس نے ہم سے اس تکلیف میں پکارا ہی نہیں جو اس سے پہنچے۔ تو پھر کیا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں، اس کو بالکل بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ان کے آزمائش کو دور کیا۔ ایسے ہی حد سے گزر جانے والوں کے لیے خوشنما بنا دیا گیا جو وہ عمل کرتے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مزین کر دیا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بہت سے زمانوں کے لوگوں کو تم سے پہلے بھی ہلاک کیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے پیغمبر ان کے لیے واضح دلائل لے کر، یعنی آپ کے آنے سے پہلے بھی بہت سارے یعنی امتیں ایسے گزر چکی ہیں کہ جب ان کے پیغمبر ان کے پاس آئے تو انہوں نے اپنے پیغمبروں کا انکار کیا، تو اللہ نے کیا کیا کہ ایسی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ ہم بہت سے جیسے ہم سیدنا نوح کی امت کے بارے میں، قوم لوط کے بارے میں، قوم عاد کے بارے میں، قوم صالح کے بارے میں، مدین والوں کے بارے میں جو ہے ان سب کے قصے جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور وہ ایسا نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ ایسے ہی ہم مجرم لوگوں کو سزا دیتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی سنت کبھی بدلہ نہیں کرتی۔ جو اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ بغض رکھے گا تو اللہ بھی ان کو ایسے ہی عذاب پہنچائے گا جیسے پہلے بغض رکھنے والوں کو سزا دی گئی تھی۔ پھر ہم نے تمہیں ان کے بعد زمین میں جانشین بنا دیا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ مسلمانوں کو زمین میں جانشین بنائے گا، زمین کا مالک بنائے گا تاکہ پتہ چلے کہ اب وہ یعنی اللہ کی زمین پر کیسے عمل کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو نافذ کر رہے ہیں یا نہیں۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہے تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس کو بدل دو۔ یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ جب قرآن پاک میں احکامات آتے ہیں اور ان کے بارے میں احکامات اترتے ہیں تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو لے جاؤ نعوذ باللہ اور کوئی کتاب اور لے، یعنی اس حکم کو لے جاؤ اور کوئی اور حکم آ جائے، یا اس کو بدل جائے، یعنی جو حکم آیا ہے اس حکم کو ہی بدل دیا جائے۔ آپ کہہ دیں میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی جانب سے اصل بدل دوں۔ یعنی اے نبی آپ ان منافقین سے بولے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جسارت نہیں ہے کہ وہ آسمان سے جو اللہ رب العزت نے حکم نافذ کیا ہے جو وحی بھیجی ہے
وہ اسے بدل دے، میں اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، یعنی جو اللہ مجھے عطا کرے گا میں اسی کی ہی اطاعت کروں گا۔ بلا شبہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی اللہ رب العزت نے جو حشر قائم کرنی ہے مجھے اس دن سے خوف آتا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ میں تمہارے سامنے اس کو پڑھتا، نہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی خبر دیتا، یعنی یہ اللہ کے اذن سے اور اللہ کے حکم سے ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ رسپانسبلٹی دی ہے کہ میں اس کو پڑھ کر تمہیں سناؤں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کتاب نہ پہنچانا چاہتے تو اللہ میرے ذمہ یہ کام نہ لگاتے کہ میں اس کو پڑھوں اور اس کی خبر تم لوگوں کو دوں۔ پس بلا شبہ اس سے پہلے میں تمہارے درمیان ایک عمر بسر کر چکا ہوں، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے میں 40 سال جو ہے وہ تمہارے اندر رہا ہوں، کیا اس سے پہلے بھی میں نے کبھی یعنی اس طرح کی بات کی؟ بلکہ مجھے خود نہیں یہ معلوم تھا کہ اللہ اس طرح مجھے نبوت عطا کریں گے یا اللہ میرے اوپر اس طرح کتاب اتاریں گے اور مجھے کتاب کا حکم دیا جائے گا۔ لیکن اب جب اگر میں کہہ رہا ہوں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جاتا تھا کہ لوگ خود جو ہے یعنی کفار جو تھے وہ نبی کی گواہی دیا کرتے تھے کہ نبی صادق اور امین ہے، تو خود نبی کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا، یعنی جب تک نبوت ان پر ظاہر نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبوت عطا کریں گے۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ میں ایک عمر تمہارے اندر گزار چکا ہوں، میں نے پہلے تو کوئی آپ کو یعنی کتاب کا یا اس کا نہیں کہا، تو اب کہا ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر اس سے زیادہ ظالم اور کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیات کو جھٹلایا؟ یعنی جب اللہ کی آیات آ جائے تو اس کا انکار جو کرے گا تو وہ ظالموں میں سے ہے۔ یقیناً مجرم لوگ فلاح نہیں پائیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ہی انہیں نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر جب غیر اللہ کو پکارتے ہیں تو کوئی بھی غیر اللہ، چاہے اس کی کوئی بھی فارم ہو، چاہے کوئی بت ہے یا سورج ہے یا چاند ہے یا کوئی دیوتا ہے یا کوئی بھی یعنی شیطان ہے، کوئی بھی آپ کو ویسے فائدہ نہیں دے سکتا جیسے اللہ کریم جو ہے وہ ہمیں فائدہ دیتے ہیں، یعنی جس طرح وہ ہم پر رحم فرماتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کیا تم ان کو رب مانتے ہو تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں جب ان سے یعنی لاجیکل بات کی جاتی ہے کہ یہ کھاتے نہیں ہیں، یہ پیتے نہیں، یہ چلتے نہیں، یہ سنتے نہیں، تو تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کیا کہتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے ایک لاجیکل ریزنس جو ہے وہ بناتے ہیں کہ نہیں، ہم ان کو رب نہیں مانتے، بلکہ یہ تو کیا ہے کہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی، یعنی ان کا اللہ سے رابطہ ہے اور یہ اللہ کے ہاں ہماری جو ہے وہ بات کریں گے، ہمارے سفارش کریں گے۔ آپ کہہ دیں کیا تم اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ یعنی اللہ نے یعنی اللہ کے ہاں اگر یہ سفارشی ہے تو کیا اللہ کو ہی نہیں پتہ؟ یعنی تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو کہ جو اللہ نہیں جانتے، یعنی اپنی طرف سے تم یہ بات گھڑ لائے ہو، اصل میں یہ بات جو ہے وہ سیرے سے ایگزسٹ کرتی ہی نہیں، پاک ہے اور بے حد بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں، اور تمام لوگ ایک ہی امت ہے۔ یعنی جب سیدنا آدم علیہ السلام آئے تو وہ ایک ہی امت یعنی دین اسلام ہی تھا۔ پھر سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم تک جو ہے وہ 10 قرن بنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو تب بھی توحید اسلام یعنی ایک ہی دین اسلام ہی جو ہے وہ رہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے درمیان اختلاف ہوتا گیا اور لوگ جو ہے وہ مختلف ہوتے گئے، پھر وہ الگ الگ ہو گئے، اور اگر آپ کے رب کے پاس ایک بات پہلے سے ہی طے نہ ہوتی تو اس بارے میں ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ابھی کیا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں ہی لکھا ہوا ہے کہ اس طرح امتیں بنتی جائیں گی اور اس طرح مختلف ادیان جو ہے وہ ظاہر ہوتے جائیں گے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ اسی دن ہی ان کے اختلاف کا فیصلہ فرما دیتے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اس بات کا کہا جاتا تھا کہ جیسے دوسرے انبیاء پر نشانی اتری ہے تم پر وہ نشانی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، یا جیسے سیدنا نوح علیہ السلام کی اونٹنی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایک معجزہ دیا گیا، اور میرا معجزہ جو ہے وہ قرآن ہے، اور جب تک نبی دوسرے جو انبیاء ہیں وہ جب تک زندہ رہے ان کے معجزات جو ہے ان کا اثر اس تب تک زندہ رہا، ٹھیک ہے، لیکن میرا جو معجزہ ہے اس کا تعلق میری حیات کے ساتھ نہیں ہے، میں چلا بھی جاؤں گا تو اس کا اثر ایسے ہی رہے گا۔ اس کی وجہ سے قیامت والا دن میری امت جو ہے وہ سب سے زیادہ یعنی قرآن کی تاثیر جو ہے وہ ہمیشہ
ویسے ہی رہے گی۔ سو آپ کہہ دیں کہ غیب کی خبر صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، چنانچہ تم لوگ انتظار کرو، بلا شبہ میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ یعنی جس طرح تم انتظار کر رہے ہو اس کا حشر کے قائم ہونے کا، ویسے بھی میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ جب ہم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم لوگوں کو کسی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو، تب اچانک ان کے لیے ہمارے یاد میں کوئی بری چال ہوتی ہے۔ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ تدبیر میں سب سے زیادہ تیز ہے۔ یعنی جب اللہ رب العزت آزمائش کو لے جاتے ہیں اور کوئی آسانی ان کے لیے پیدا کر دیتے ہیں، تو اس آسانی میں اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بنانے کے بجائے، اللہ کے ساتھ جڑنے کے بجائے، اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ الٹا اللہ کے دین کے اندر ہی جو ہے وہ مکر و فریب کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی اس کے اندر کوئی چال بازیاں اور تدبیریں کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ تدبیر میں سب سے زیادہ تیز ہے، بلا شبہ ہمارے فرشتے وہ سب لکھ رہے ہیں جو تم بری چال چلتے ہو۔ یعنی انسان جو بھی عمل کرتا ہے، کرام الکاتبین وہ ان کے برے اور اچھے اعمال سب لکھ رہے ہیں۔ وہی ہے جو خشکی اور سمندر میں تمہیں چلاتا ہے۔ یعنی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اگر خشکی میں انسان اپنی 2 ٹانگوں پہ چلتا ہے تو سمندر میں اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کی صورت جو ہے وہ پیدا کر دی ہے کہ جس کی وجہ سے سفر جو ہے وہ آسان ہو گئے ہیں۔ یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ انہیں لے کر عمدہ ہوا کے ساتھ چلتی ہیں، یعنی یہ ہوائیں ہیں جو کشتیوں کو چلاتے ہیں اور اس پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اچانک تیز ہوا آ جاتی ہے اور ان پر ہر جانب سے موج آ جاتی ہے اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک انہیں گھیر لیا گیا ہے۔ یعنی اللہ کے حکم سے ہی وہ ہوائیں تیز بھی ہوتی ہیں اور ہلکی بھی ہوتی ہیں۔ جب ان کے اوپر وہ ہوا تیز ہوتی ہے اور سمندر کی موج آ جاتی ہے اور وہ اس بات کا یقین کر لیتے ہیں کہ بس اب ان کی کشتی جو ہے وہ بھنور میں پھنس گئی ہے، اب موت کو وہ اپنے سامنے دیکھنے لگ جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہیں۔ جیسے کہ وہ اکرمہ کا میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا کہ وہ یعنی بھاگا تھا اور پھر اس کی کشتی جب بھنور میں پھنس گئی تو سب کشتی والوں نے کہا کہ اب خالص ایک اللہ کو پکار۔ یعنی یہ دین فطرت ہے نا، یہ یوم لست کا وہی وعدہ ہے کہ جب انسان آزمائش میں آتا ہے تو پھر ارد گرد والے سارے ہاتھ جو ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں اور خالص انسان کے اللہ کے ساتھ لو لگ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان پر کوئی آزمائش آتی ہے پھر یہ خالصاً کس کو پکارنے والے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اور اگر آپ ہمیں اس سے نجات دے دیں تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے، یعنی اگر آپ اس آزمائش کے وقت سے ہمیں نکالیں تو ہم آپ کا شکر گزاری کریں گے۔ پھر اس نے جب انہیں نجات دے دی تب وہ فوراً زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو خشکی پر لے آتا ہے یا اس آزمائش سے نکال دیتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہی مکاریاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اے لوگو، یقیناً تمہاری سرکشی تمہارے اپنے ہی خلاف ہے۔ دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھا لو، پھر ہماری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے تو ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا تو اس سے زمین کے اگنے والی چیزیں خوب مل جل گئی، اس میں سے جو انسان اور چپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین نے اپنی رونق لے لی۔ اب یہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ لوگوں کو مثال دے رہے ہیں کہ جس طرح آسمان سے بارش آتی ہے اور وہ زمین کو جو ہے وہ تر کرتی ہے اور اس سے زمین میں ہریالیاں نکلے اور زمین کا کلر جو ہے وہ بدل جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ یعنی اپنی خوبصورتی کے پیک پر چل جاتی ہے اور خوب مزین ہوگی، اور اس کے رہنے والوں نے یقین کر لیا کہ بے شک اب وہ اس پر قادر ہے۔ تو ہمارا حکم رات کو یا دن کو آ گیا تو ہم نے اسے کٹی ہوئی کر، یعنی ایسے ہی انسان ہے کہ جب یعنی پیدا ہوتا ہے تو کمزوری کی حالت میں ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتا بڑھتا انسان اپنی جوانی پہ اور بالکل پیک پہ جب اس کے ہر ایک اعضاء جو ہے وہ مضبوط اور قوی اور ہو جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ یا تو وہیں پر یعنی موت یعنی اس کو کھینچ لی جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو کمزوری کی حالت کی طرح دوبارہ پھر لٹا دیتے ہیں، کٹی ہوئی کر دیا، گویا کہ وہ کل یہاں کچھ بھی نہیں تھی۔ یعنی ایسے ہی ہے جیسے دنیا سے جو لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں ان کے بارے میں اب ایسے لگتا ہے جیسے وہ یہاں پر ہی موجود تھے ہی نہیں، وہ دنیا میں آئے ہی نہیں۔ ہم آیات کو ایسے ہی کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے، یعنی اس سے مراد جنت ہے اور دین اسلام ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف
ہدایت دیتا ہے، یعنی اللہ کے ہی اس ہاتھ میں ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنے دین کی ہدایت دے۔ جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ ہے اور کچھ مزید بھی، اور ان کے چہروں کو نہ کوئی سیاہی ڈھانپے گی اور نہ ہی کوئی ذلت۔ یہی لوگ جنت والے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو وہاں پر ان کو ہر چیز جو ہے وہ میسر آئے گی، یعنی ان کے اوپر یعنی ہر طرح کی نعمتوں کی بارش کی جائے گی۔ اور مزید سے یہاں مراد جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ جنت والوں کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت ایسی ہے کہ کسی کان نے اس کو نہیں سنا، کسی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا، یعنی انسانی سوچ جو ہے وہ اس کی خوبصورتی کو اور اس کی نعمتوں کو امیجن ہی نہیں کر سکتی۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی تو برائی کا بدلہ اس جیسا ہوگا اور ان کو رسوائی ڈھانپے ہوئے ہوگی۔ کوئی انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہیں ہوگا، گویا ان کے چہرے سیاہ رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے۔ یعنی ایمان کی روشنی چہرے پر نظر آتی ہے، اور اسی طرح ہی ایمان کا چلا جانا سے کیا ہوتا ہے کہ چہرے جو ہے وہ سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا وجہ یہ بھی ہے کہ حشر والے دن خوف کی وجہ سے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا نیلا پڑ جاتا ہے انسان کا کلر، تو اسی طرح خوف کی وجہ سے ان کے چہرے جو ہے وہ کالے سیاہ ہو جائیں گے۔ اور بعد میں آتا ہے کہ حشر کی کالک جو ہے، جس طرح دھواں جو ہے وہ ان کی تہیں جم جاتی ہے، ان کے چہروں کے اوپر اس کی تہیں جم جائے گی۔ یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شریک بنائے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ رہو۔ پھر ہم ان کے درمیان علیحدگی کر دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کیا تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے؟ یعنی اب کیا ہوگا کہ جو معبود ہیں وہ اپنے ہی عبد سے مکر جائیں گے، وہ ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے کہ ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا، نہ ہی تم ہماری عبادت کیا کرتے تھے، سو ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے، بلا شبہ ہم تمہاری عبادت سے یقیناً بے خبر تھے۔ یعنی جب اللہ نے ہمیں اٹھا لیا تھا تو ہمیں نہیں معلوم کہ پیچھے سے تم لوگوں نے ہماری کیسے عبادت کی یا کیا کیا۔ یعنی جیسے فرشتوں کی عبادت لوگ کرتے، کہتے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو فرشتوں نے آ کے تو نبی کو نہیں کہا، یعنی ان لوگوں کو تو نہیں کہا۔ جیسے سیدنا عیسیٰ ابن مریم کو لوگ خدا مانتے ہیں، سیدنا عیسیٰ ابن مریم نے تو اس چیز کی دعوت جو ہے وہ نہیں دی تھی۔ وہاں ہر نفس جانچ لے گا جو اس نے آگے بھیجا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ان کا حقیقی مالک ہے اور ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے۔ یعنی اس دن ان کے سارے جھوٹ جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور علم الغیب کا پردہ جو ہے وہ ہٹ جائے گا۔ اور اس دن یہ جنت، جہنم، یعنی اور فرشتے اور یعنی میزان اور اللہ رب یعنی ہر ایک کو اپنی ظاہری آنکھ سے وہ خود دیکھ لیں گے، اور جو باتیں یہ بناتے تھے وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ کل من یرزقکم من السماء، آپ کہہ دیں کہ کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یعنی اللہ ہی ہے جو آسمان سے وحی کے ذریعے اور فرشتوں کے ذریعے اور پانی کے ذریعے رزق دیتا ہے، اور زمین سے طرح طرح کے پھل دے کر۔ یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، یعنی اگر آپ کی آنکھ اور کان کو اللہ تعالیٰ لے جائے تو کون ہے جو آپ کو اس کے بدلے میں کان اور آنکھ دے سکتا ہے؟ اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، یعنی کون ہے جو انڈے سے چوزا نکالتا ہے اور کون مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ پھر کون ہی ہے جو یعنی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، یعنی انڈے سے چوزا نکلنا اور مرغی سے پھر دوبارہ یعنی انڈا بننا، یہ پورا سائیکل جو ہے وہ اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ اور اسی طرح ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی گناہوں اور یعنی کفر کے اندھیروں سے یعنی کفر یعنی مردہ ہے، اور نور کی طرف یعنی دین اسلام کی طرف کس کو کرتا ہے؟ زندہ کرتا ہے، یعنی اللہ ہی ہے جو مردہ انسان کو زندہ کرتا ہے۔ اور کون ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، یعنی اللہ رب العزت ہی ہے جو ہر کام کا حکم دیتے ہیں۔ تو جلد ہی وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کہو، تو کیا تم ڈرتے نہیں جب ان سے یہ سارا ڈائلاگ یعنی کفار سے کیا جاتا ہے کہ کون زندہ کرتا ہے، کون تخلیق دیتا ہے، کون رزق دیتا ہے، یعنی جب یہ سارے سوال پوچھے جاتے ہیں تو وہ فوراً سے کیا دیتے ہیں؟ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، جیسے ہم نے پڑھا پہلے، سب اللہ تعالیٰ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر آگے کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے، پھر تم کدھر پھیرائے جا، یعنی اگر تمہیں پتہ ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے
اور وہی اس خالق کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے، تو پھر کیوں اللہ کو چھوڑ کر گمراہ راستے جو ہے وہ اختیار کرتے ہو، کدھر سے پھیرائے جا رہے ہو؟ ایسے ہی تیرے رب کی بات ان لوگوں پر سچی ہوگی جنہوں نے نافرمانی کی کہ یقیناً وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ کہہ دیں گے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے؟ یعنی جن کو تم اللہ کے برابر سٹیٹس دے رہے ہو، کیا ان کے اندر یہ طاقت، یہ قوت، یہ پاور ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو تخلیق کر سکے، کسی چیز کو پیدا کر سکے، پھر اس کو دوبارہ بناتا ہوں؟ یعنی اگر وہ ایک دفعہ ختم ہو جائے تو ان کے اندر اتنی طاقت موجود ہو کہ وہ اس کو ایگزیکٹلی وہی ویسی ہی بنا سکے۔ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ بناتا ہے، تو تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ یعنی وہی رب ہے جو ان کو دوبارہ بناتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی، حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں تھا کہ وہ مجھے گالی دیتا، اور ابن آدم نے مجھے جو ہے جھٹلایا، حالانکہ یہ بھی اس کے لائق نہ تھا کہ وہ مجھے جھٹلاتا۔ اس کا گالی دینا مجھے یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، جبکہ مجھے سیرے سے یعنی اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اس کا جھٹلانا مجھے یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب وہ ایک دفعہ مر جائیں گے تو دوبارہ زندہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتے، یعنی کیا تمہارے شریک اس بات کی یعنی قادر ہے اس بات پہ کہ وہ صحیح راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کر سکے، یعنی تمہاری اصلاح کر سکے اور تمہیں ہدایت دے سکے، حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود ہی راستہ نہ پاتے ہوں سوائے اس کے کہ اسے راستہ بتایا جائے؟ تو تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ ان میں سے اکثر لوگ نہیں پیروی کرتے مگر ایک گمان کی، یعنی یہ انہوں نے صرف ایک خیال رکھا ہوا ہے، یعنی اپنے شرک کا۔ یقیناً گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتا، یعنی ایک حقیقت ہے، ایک ریالٹی ہے، اور ایک صرف سوچ ہے۔ تو کیا سوچ سے ریالٹی بدل سکتی ہے؟ نہیں بدل سکتی۔ اللہ کا رب ہونا یعنی یہ حق ہے، اور ہم اپنے گمان سے کہتے رہے کہ وہ فلاں بھی رب ہے، فلاں بھی رب ہے، کیا وہ رب بن سکتے ہیں ہمارے کہنے سے؟ نہیں، وہ ہمارے کہنے سے نہیں بن سکتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا جو بھی وہ کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنِ، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ غیر اللہ سے گھڑ لیا گیا، یعنی آپ اس کی عبارت دیکھیں، آپ اس کے اندر روانگی دیکھیں، آپ ان کے اندر الفاظ کا چناؤ دیکھیں، آپ اس کی گرامر دیکھیں، آپ اس کا ردم دیکھیں، آپ اس کے اندر یعنی ایک شوشہ بھی جو ہے وہ اس میں کمی بیشی نہیں کی گئی۔ اور اسی پر ہی ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا ہے، تو آپ اللہ کو چھوڑ کر جتنی بھی طاقتیں تمہارے پاس ہیں ان سب کو جمع کر لو، تو اس قرآن جیسی ایک آیت بھی آپ جو ہے وہ نہیں لا سکتے۔ یہ قرآن ایسا نہیں کہ غیر اللہ سے گھڑ لیا ہو، لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں ہیں، یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، اور کتاب کی تفصیل ہے، یعنی اس سے مراد ہے کہ اس کے اندر سارے احکامات تفصیلی طور پر بتا دیے گئے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے، آپ کہہ دے تو اس جیسی ایک صورت لے ہو، یعنی کہ لوگ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ یہ بات کہتے تھے کہ دو اجمی یعنی لوگ ہیں جو یعنی دو لوگ ہیں، یعنی دو راہب کے بارے میں نام لیتے تھے کہ یہ نبی کو آکس کہتے، جبکہ وہ اجمی تھے، یعنی ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو خالص عربی میں ہے، اور جن کا تم نام لیتے ہو وہ تو اجمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دے کہ تو اس جیسے ایک صورت بھی تم لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم استطاعت رکھتے ہو ان کو بلا لو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جتنی بھی طاقت ہے ساری لگا دو اگر تم سچے ہو۔ بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کے علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا، حالانکہ ابھی ان کے پاس اس کی اصل حقیقت نہیں آئی تھی۔ ایسے ہی ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے۔ تو آپ دیکھ لو ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ یعنی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ قرآن ایسا ہے کہ اس سے بہت سارے لوگوں کو بلند کیا جائے گا اور بہت ساروں کو اس کی وجہ سے ذلیل کیا جائے گا۔ وَإِن قَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ، اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو کہہ دو
کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، یعنی آپ کے عمل میں سے یعنی کچھ بھی ان کو نہیں دیا جائے گا، اور نہ ہی ان کے برے اعمال کا اے نبی آپ سے حساب دیا جائے گا۔ یعنی ہر ایک انسان اپنے عمل کا خود رسپانسیبل ہے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے میں بری ہوں، اور ان میں سے کچھ ہے جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو کیا آپ بہروں کو سنائیں گے اگرچہ وہ نہ سمجھتے ہو۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر غور سے قرآن پاک کو سنا کرتے تھے، اس سے ان کے دل میں یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی اصلاح کرے، بلکہ وہ اس لیے سنتے تھے کہ اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی کوئی فتنے کی بات جو ہے وہ نکال سکے۔ تو اللہ نے ایسوں کے کانوں پر جو ہے وہ پردے ڈال دیے تھے کہ جب وہ محفل سے اٹھ کر جاتے، یعنی کلاس جب ختم ہوتی تو ان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چہروں سے نور جو ہے وہ ٹپکتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا بھی راحت اور امن کا سبب تھا۔ تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا ہدایت تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو یہ لوگ تھے جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے تھے تو ان کو وہاں سے کوئی بھی ہدایت نہیں ملتی تھی، اس لیے اللہ فرما رہے تھے کیا آپ اندھوں کو دکھائیں گے، یعنی ان کی نور والی بصیرت جو ہے وہ ان کی نہیں تھی، اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں۔ یقین اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ نے ان کو نہیں روکا، بلکہ انہوں نے جب خود پر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بصیر جو ہے وہ بصارت جو ہے وہ عطا نہیں کی، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں جمع کرے گا کہ گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر دن میں بس ایک گھڑی، اس میں وہ ایک دوسرے کو پہچانتے رہے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا یقیناً وہ خسارے میں پڑے اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ یعنی قیامت والا دن جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے تو وہ کہیں گے کہ بس یعنی کچھ گھڑیاں ہی ہم جو ہے وہ دنیا میں رہے ہیں، یعنی دن یا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، اور اگر ہم آپ کو اس کا کچھ حصہ دکھا دیں جو ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم آپ کو اٹھا لیں تو ہماری ہی طرف انہیں لوٹ کے آنا۔ یعنی جو عذاب کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، نبی چاہیں تو ہم آپ کو آپ کی زندگی ہی میں دکھا دیں کہ ان پر عذاب کا کوڑا کیسے برسے گا، یا اگر ہم آپ کو اٹھا بھی لیں تو پھر بھی عذاب تو ان پر آنا ہی ہے۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، تو جب کسی امت کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جاتا اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ یعنی اس سے مراد حشر ہے۔ کہہ دو میں اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت ہے، جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے رہتے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھتے ہیں۔ ہر امت کے ختم ہونے کا ایک وقت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس وقت میں لمحہ بھر بھی دیر نہیں کرتے۔ جیسے ہماری موت کا ایک وقت ہے، تو جب موت آ جاتی ہے تو کیا ہم میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو اس سے بھاگ سکے؟ ہم نہیں بھاگ سکتے۔ آپ کہہ دیں کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر رات کو یا دن کو آ جائے، یعنی کسی بھی وقت اللہ کا عذاب تم پر برس پڑے، اس میں سے کون سی چیز مجرم جلدی مانگتے ہیں؟ کیا پھر جو ہی عذاب واقع ہوگا اس پر تم ایمان لاؤ گے؟ یعنی جب یہ عذاب جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، یعنی جب فرشتے ظاہر ہو جائیں گے، کیا اس وقت تم ایمان لاؤ گے؟ یعنی اس سے پہلے تو تم اس پر ایمان نہیں لا رہے کہ اب حالانکہ اس کو تم خود جلدی طلب کرتے، یعنی یہ وہی عذاب تھا نا جس کو تم خود جلدی طلب کرتے۔ جیسے ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر یہ دین سچ ہے تو میرے اوپر آسمان سے جو ہے وہ پتھر برسائے جائے، تو اس عذاب کو تو تم خود مانگ رہے تھے، اب جب وہ آ گئی ہے تو اب کیا تم یعنی ایمان لانے والے ہو؟ پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا جنہوں نے ظلم کیا ہمیشگی کا عذاب چکھو، تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس کا جو تم کماتے، یعنی ہر انسان کو اسی کا ہی بدلہ دیا جائے گا جو اس نے عمل کیا، اور تم نے چونکہ برائیاں کمائی تو پھر برائیوں کا ہی مزہ اب تم پاؤ گے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ واقعی حق ہے؟ آپ فرما دے کہ ہاں میرے رب کی قسم یقیناً وہ حق ہے اور تم ہرگز عاجز کرنے والا نہیں۔ یعنی یہ جو ہے وہ آپ سے حشر کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں اور عذاب کے بارے میں اور فرشتوں کے بارے میں اور اس طرح آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ واقعی حق ہے؟ تو اے نبی آپ ان سے فرما دے کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے
حق ہے، اور یہ آپ اللہ کو ہرگز بھی عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یعنی یہ ٹالا نہیں جائے گا۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، اور اگر ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، وہ ضرور اس کو فدیہ میں دے دے گا، اور وہ شرمندگی کو چھپائے گا جب وہ عذاب دیکھے گا، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حشر والے دن اللہ رب العزت جو ہے وہ لوگوں سے پوچھیں گے کہ اگر آپ کے پاس زمین بھر سونا ہو تو کیا تم اس کو فدیے میں دے کر اپنی جان چھڑوانا چاہو گے؟ تو اس دن لوگ کہیں گے کہ ہاں، ہم اس کو فدیے میں دے کر اپنی جان چھڑوانا چاہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پاس اللہ تعالیٰ نے تو اس سے بھی کم یعنی تم سے مانگا تھا، یعنی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان کو مانگا تھا، لیکن تم لوگوں نے اس کا انکار کیا۔ تو حشر والے دن اتنا فدیہ بھی ان کا قبول جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ سن لو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے۔ سن لو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اللہ کے ہی ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ اور آخرت میں جانا تو اللہ کے ہی سامنے ہے، کھڑا تو اللہ کے ہی سامنے ہونا ہے، حساب تو اللہ کو دینا ہے، یعنی کوئی انسان ٹل نہیں سکے گا، کوئی بھاگ نہیں سکے گا، کوئی اپنے آپ کو چھپا نہیں سکے گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہی ہونا ہے۔ اس کے لیے ہم نے اللہ کے لیے سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے کہ ہم وہ کام کر سکیں۔ اے لوگو، بلا شبہ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس عظیم نصیحت آ گئی ہے، اور شفا ہے اس کے لیے جو دلوں میں ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اس سے مراد قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ عظیم نصیحت ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اور یہ شفا ہے، یعنی اس کی وجہ سے شفا ہوتی ہے ہر بیماری سے، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو، یعنی چاہے وہ میڈیکلی ہو یا اسپرچول میں ہو، یعنی جیسے حسد، بغض، نفاق اور اس طرح کی ساری بیماریاں ہوں۔ جب اس قرآن کو سنا جاتا ہے تو اللہ اس کو سینوں سے کھینچ دیتے ہیں۔ اور چاہے دوسری بیماری جیسے میڈیکل کی، یعنی دل کی مختلف بیماریاں، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور اس نے یہ بات نبی سے کہی کہ سینے میں تکلیف کی جو بات انہوں نے کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ قرآن پڑھا کرو کہ اس سے سینے کی بیماریاں جو ہے وہ دور ہوتی ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، یعنی جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب سراسر ہدایت ہے۔ اور آپ کہہ دیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، سو اس کے ساتھ تو لازم ہے کہ وہ خوش ہوں، اور وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ یعنی آج کی دنیا میں جو بھی مال، دولت، گھر، رشتے اور سٹیٹس اور جاب، جس کو بھی انسان کلیکٹ کرتا ہے نا، یہ قرآن جو ہے ان سب سے بہتر ہے، یہ کتاب کی تعلیم اس سے بہتر ہے۔ اور اس پر مجھے ڈاکٹر اسرار کی وہ ایک بات بہت اچھی ہے، انہوں نے کہا کہ یعنی اگر کسی کو اللہ نے کتاب کا علم دیا، یعنی اس کتاب کا علم دیا، اور اس نے اپنے آپ سے بہتر یہ جانا، یعنی کہ وہ ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو یا کوئی اور چیز ہو، تو اس نے اس کتاب کی نہ قدری کی، یعنی یہ اتنا بڑا علم ہے، تو اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو اور اپنی نسلوں کو اس کتاب کے ساتھ جوڑے کہ یہ ان دنیا میں بھی ان کی عزت بنائے گا، اور آخرت میں بھی یہ ان کو پروقار ٹھہرائے گا، اور یہ آپ لوگوں کے لیے بھی اس بات کا سبب بنے گا کہ اللہ تعالیٰ حشر والے دن آپ کو یعنی پوشاکیں پہنائے گا آپ کی اولاد کی وجہ سے، اور آپ کے سینوں پر تاج سرائے گا، اور آپ کی وجہ سے آپ کے والدین کے سروں پر تاج ہوں گے۔ اور اس لیے آپ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھی جو بھی ہیں ان کو اس کتاب سے جوڑیں، یہ عام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کتاب میں بتا رہا ہے کہ یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جس کو انسان جمع کرتا ہے، اور جس کے پاس یہ علم ہے وہ اس بات پر خوشی کا اظہار کرے کہ اللہ نے اس کو کتاب کا علم دیا، اللہ نے اس کو کتاب کا فقیہ بنایا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو آپ کے ہاتھوں میں دیا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ تمہارا کیا خیال ہے جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتارا ہے،
تم نے اس میں سے خود ہی کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیے۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کی اجازت دی ہے، یا تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو، یعنی تمام رزق جو اس کو اللہ نے حلال کیا ہے خود ان کو حرام کیوں کرتے ہو، یا تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ من قرآن، اور آپ کسی حال میں نہیں ہوتے، نہ ہی آپ کی طرف سے قرآن میں کچھ پڑھتے ہیں، نہ ہی کوئی عمل کرتے ہیں، مگر تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ وہ آپ کے رب سے نہ کوئی ذرہ برابر چیز زمین میں غائب ہوتی ہے اور نہ ہی آسمان میں، اور نہ ہی اس سے چھوٹی اور نہ ہی بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں، یعنی ایک ذرہ برابر چیز بھی جو ہے وہ اللہ سے غائب نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرمایا نا کہ کوئی پتا جو ہے وہ زمین پر نہیں گرتا، لیکن اللہ رب العزت اس کے بارے میں العلیم ہے کہ وہ جاننے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی یعنی جو ذرہ برابر نیکی کرتا ہے تو وہ بھی لکھ لی جاتی ہے، اور جو ذرہ برابر برائی کرتا ہے تو وہ بھی لکھ لی جاتی ہے۔ سن لو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہے، یعنی جب قیامت کی سختیاں ظاہر ہوں گی تو جو اللہ کے اولیاء ہوں گے ان پر کوئی بھی سختی نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ اور جنہوں نے اللہ کے اولیاء کے ساتھ یعنی اللہ کے ولیوں کے ساتھ بغض رکھا، انہوں نے اللہ کے ساتھ بغض رکھا۔ اور اللہ تعالیٰ یعنی سلف صالحین ہیں جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی ڈیفینیشن فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جس کو دیکھ کر آپ کو رب یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی بہت بڑی کامیابی، یعنی کسی کی یہ جرت یا جسارت یا یعنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بات کو بدل سکے اور ان کی بات آپ کو غم زدہ نہ کرے۔ یقیناً ساری کی ساری عزت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، یعنی وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے ہیں، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے ہیں، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دیوانہ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی یہ باتیں آپ کو تکلیف نہ دے، بلکہ عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رسوا کرتا ہے۔ اٹس مین کہ ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ آج ابو جہل کو دیکھے جو بڑا عزت والا بنتا تھا، اس کو کیسے برائی کے ساتھ جو ہے وہ پکارا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آخر دم تک جو ہے وہ قائم رہے گا، اور سب کچھ سننے والے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ سن لو، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کسی قسم کے شریک کی پیروی نہیں کر رہے، وہ گمان کے سوا کسی کی پیروی نہیں کرتے، وہ محض قیاس رعایا کر رہے۔ یعنی یہ کیا ہے کہ یہ ان کا گمان ہے کہ وہ اپنے گمان سے دوسروں کو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ پکارتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے تاکہ جو دن بھر کی تھکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے، انسان حشاش بنا جائے، اور دن کو روشن بنایا ہے، یعنی اس میں کیا ہے تاکہ تم اس میں سے اپنی معیشت کے اسباب جو ہے وہ ڈھونڈ سکو، اور اس میں یقیناً لوگوں کے لیے واقعتاً نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے اور وہ پاک ہے اور وہ بے پرواہ ہے، یعنی اللہ رب العزت اس چیز سے ہی پاک ہے۔ یعنی جیسے صحابہ نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہر کلمے کی یعنی صحابہ نے نبی سے نہیں پوچھا بلکہ مفسرین نے آپس سے میں جو ہے وہ یعنی بات کی کہ ہر کلمے کا ایک ترجمہ ہے، کہ جیسے الحمدللہ ساری تعریفیں، لا الہ کوئی اللہ کے سوا نہیں، تو سبحان اللہ کیا ہے؟ تو سبحان اللہ یعنی انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ یہ کہ ہر طرح کی پاکی ہے، یعنی ہر
کمزوری سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، یعنی اس طرح کے رشتے ناتوں سے اللہ پاک ہے، اللہ نیند اور اونگ سے پاک ہے، اللہ یعنی اپنی ہر صفات میں اللہ رب العزت کامل ہے۔ اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ کہتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ آپ کہہ دے یقیناً جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ مانتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ دنیا تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ہماری ہی جانب تمہیں لوٹنا ہے، پھر ہم تمہیں سخت عذاب چھکھائیں گے اس وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور آپ ان پر نوح کی خبر پڑھ دیں جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر اللہ تعالیٰ کے آیات کے ساتھ میرا کھڑا ہونا اور میرا نصیحت کرنا تم پر بھاری گزرتا ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہے، سو تم اپنے معاملے کا اپنے شریکوں سمیت کوئی متفقہ فیصلہ کرو، پھر تمہارا معاملہ تم پر چھپا نہ رہے، پھر مجھ پر کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ یعنی سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی قوم کو اگر یہ برا لگتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتے ہیں تو وہ یعنی جتنی بھی ان کے پاس طاقت ہے وہ ساری جمع کر لیں، اور اس پہ کوئی یعنی کوئی رازداری والی بات نہیں ہے، چاہے وہ بات کو ظاہر بھی کر دے اور ایک دفعہ سیدنا نوح علیہ السلام پر اپنی طاقت کو آزما لیں تو سیدنا نوح علیہ السلام کہہ رہے کہ جو آپ نے کرنا ہے وہ کر گزرے، لیکن میں اپنی بات سے نہیں ٹلوں گا۔ پھر اگر تم نے منہ موڑا تو میں نے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی، میری اجرت اللہ تعالیٰ ہی کے ذمے ہے، یعنی اس دین پر میں نے کوئی تم پہ سے ٹیکس تو نہیں لیا، بلکہ میں جو محنت کر رہا ہوں اس کا پھل مجھے اللہ رب العزت ہی دیں گے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ پس انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو نجات دی جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے، اور ہم نے انہیں جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ سو آپ دیکھو کہ کیسا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ پھر نوح کے بعد ہم نے کئی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، سو وہ ایسے نہیں تھے کہ اس پر ایمان لاتے، اس وجہ سے جو پہلے اسے جھٹلا چکے تھے۔ حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر ہم ایسے ہی مہر لگاتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانی دے کر بھیجا۔ انہوں نے تکبر کیا، یعنی انہوں نے سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون کا انکار کیا۔ یہ 9 نشانیاں تھیں جو دی گئی تھی جو ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں، اور وہ مجرم لوگ تھے۔ چنانچہ جب ہمارے پاس سے حق ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ یقیناً ضرور کھلا جادوگر ہے، یعنی جب ان کے اوپر وہ نشانیاں جو ہے وہ واضح ہو گئی تو انہوں نے الٹا کیا کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہوا ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پاتے۔ یعنی سیدنا موسیٰ نے ان سے ہی سوال کیا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جادو ہے؟ یعنی جادو ایسا ہوتا ہے؟ یعنی جادو کی اصل میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پا، یعنی جادوگر کہاں بھی چلے جائیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس آئے ہو کہ ہمیں اس راستے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، یعنی تمہاری وجہ سے ہم اپنے باپ دادا کے کلچر کو تباہ کریں اور زمین میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو۔ یعنی تم اس کو صرف اس لیے یہاں ہمارے پاس یہ بات کر رہے ہو تاکہ زمین پر ہماری جگہ تم لیڈر بن جاؤ، اور تم دونوں کے لیے ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ اور فرعون نے کہا کہ ہر ماہر جادوگر کو میرے پاس لاؤ۔ تو جب تمام جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا جو تم پھینکنے والے ہو پھینکو۔ پھر جب انہوں نے پھینکا موسیٰ نے کہا کہ تم جو کچھ لائے ہو وہ جادو ہے، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ تو جادوگری ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد ہی اسے باطل کر دے گا، یعنی تمہارے جادو کو اللہ جو ہے وہ تباہ کر دیں گے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ فساد برپا کرنے والوں کے کام درست نہیں کرتا، یعنی ایمان کی جگہ کفر کے لیے لڑنا یہ زمین میں فساد ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں کو جو ہے وہ کامیاب نہیں کرتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، اور اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے حق کو حق کر دیتا ہے، خواہ مجرم برا سمجھے، چاہے مجرموں کو کتنا ہی برا لگ رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ واضح فرما دیتے فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ، اور موسیٰ پر اس کی قوم کے چند لڑکوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ یعنی موسیٰ پر اس وقت جو ہے وہ چند لڑکے جو ہے وہ ایمان لے کر آئے،
اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یعنی جب انہوں نے دعوت تبلیغ کا کام کیا تو ان پر جو ہے وہ نوجوان ہی ایمان لے کر، جیسے سیدنا علی ہیں، سیدنا سعد ہیں، سیدنا زبیر ہیں، یعنی اب دیکھنے میں تو بڑے بڑے صحابہ کے نام ہیں، لیکن جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے تو اس وقت ان سب کی عمر جو ہے وہ 20 سال سے کم تھی، کیونکہ یہ جو ہے وہ جوانی کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا، اس میں انسان جو ہے ان کے اندر کر گزرنے کی جو ہے وہ حوصلہ زیادہ ہوتا ہے. جو بزرگ ہوتے ہیں نا ان کے اندر مصلحت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یعنی جو نوجوان ہوتے ہیں وہ یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ یعنی ان کو کس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، انہوں نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہی ہے. تو جب انہوں نے حق آ گیا تو ان کو یہ نہیں تھا کہ ہماری فیملی کیا کہے گی، انہوں نے اس کو فوراً سے ہی ایکسیپٹ کر لیا کہ وہ نے فرعون کے اور اس کے سرداروں کے ڈر سے کہ وہ نے کسی فتنے میں ڈال دے، یعنی باقی جو قوم تھی وہ ایمان نہ لا سکی کیونکہ انہیں خوف تھا کہ فرعون جو ہے وہ ہمیں فتنے میں نہ ڈال دے، یعنی ہمیں کوئی سخت سزائیں نہ دے. اور بلا شبہ فرعون زمین میں سرکش تھا اور یقیناً بلا شبہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا. اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر ہی بھروسہ رکھو، اور اگر تم فرما بردار ہو یعنی اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو اب اللہ کے احکامات کی اطاعت کرو اور اللہ پر ہی توکل رکھو. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کیا. اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر لوگوں سے نجات دے. اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائیوں کو وحی کی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں چند گھروں کو ٹھکانہ مقرر کر لو اور اپنے انہی گھروں کو مسجد بناؤ اور نماز قائم کرو اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دے. جب یعنی بات سختی کی طرف چلی گئی اور ان کے اوپر ظلم کرنے لگ گئے اور مسجدوں اور کلیساؤں میں جا کر عبادت کرنا مشکل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کر دیا کہ اپنے ہی گھروں کو مسجدیں بنا لیں اور انہی کے اندر جو ہے وہ عبادت کی جائے. آج مسجد بنانے کا کنسیپٹ اس وجہ سے تاکہ ان لوگوں کے قبلے درست ہو، یعنی کیونکہ وہ یعنی وہ اللہ سینٹرڈ جو ہے وہ لائف گزارنا شروع کرے. اور موسیٰ نے کہا کہ اے ہمارے رب، بلا شبہ آپ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال دیے ہیں. اے ہمارے رب، تاکہ وہ لوگوں کو آپ کی راہ سے بھٹکا دے، اور اے ہمارے رب ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں پر سخت گرا لگا دے سو وہ ایمان نہ لائے حتیٰ کہ دردناک عذاب دیکھ لیں گے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون کے بارے میں بد دعا کی اور سیدنا ہارون علیہ السلام اس پر آمین کہہ رہے تھے. جب امام کی دعا پر آمین کہا جاتا ہے تو اٹس مین کہ جو آمین کہنے والا ہے وہ بھی اس دعا کے اندر شامل ہے. اور اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اس بد دعا کو قبول کیا اور ان کی ہر چیز یعنی ان کے جو سونے اور چاندی کے سکے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے پتھر کے کر دیے، حالانکہ ان کے اندر وہ نقش ویسے ہی کھدے ہوئے تھے. اور ان کے جو زراعت یعنی ان کی جو بالیاں تھی اس کے اندر یعنی پتھر کے جو دانے کر دیے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یعنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو تھی یعنی جو بھی مال تھا وہ اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے سینے بھی اللہ تعالیٰ نے پتھر کے بنا دیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا شبہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی، چنانچہ تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان کے راستے کی ہرگز اتباع نہ کرو جو نہیں جانتے. اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار گزار دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی کی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا. یعنی یہ کیا تھا کہ فرعون نے ان کو پکڑنے کے لیے کیا ان کا پیچھا کیا، تاکہ جب اس نے اسے غرق ہونے کو پا لیا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی اور میں فرما برداروں میں سے ہوں. اب کیا ہوا کہ جب وہ سمندر کے اندر داخل ہو گیا اور اس نے دیکھ لیا کہ سمندر دو حصوں میں اس کے اوپر جو ہے وہ جمع ہو گیا ہے اور اب اس کا ڈوبنا لازمی ہے، تو تب وہ کیا کہ میں ایمان لاتا ہوں. تو اس وقت کا جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. یعنی نزاع کا عالم جب شروع ہو جائے، عالم غیب کا پردہ ہٹ جائے، اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. سو آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے تاکہ تو ان کے لیے جو تیرے پیچھے ہے نشانی بن جائے. اس لیے فرعون کی لاش ابھی بھی جو ہے وہ عبرت کی وجہ سے موجود ہے اور یہ عجائب گھر میں ابھی بھی پڑی ہوئی ہے. جب یہ لاش ملی تو اس کے اوپر نمک کی تہیں جو ہیں وہ جڑی ہوئی تھی. ایک تو پریزرویشن کے لیے بھی اس کو یعنی یہ چیز رہی، اور دوسری یہ بات ہے کہ اس سے ثابت بھی ہوا کہ یہ واقعی سمندر میں غرق ہوا تھا.
اور بلا شبہ بہت سے لوگ ہماری نشانے میں یقیناً غافل ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا تھا، باعزت ٹھکانہ، انہوں نے پاک چیزوں میں سے رزق دیا تھا، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ بیت المقدس میں ان کو جگہ دی تھی، اور انہیں ہم نے باہمی اختلاف نہیں کیا حتیٰ کہ ان کے پاس علم آ گیا، یعنی ان کے پاس جو ہے وہ اللہ کا علم آئے۔ یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے روز اس کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے کیا کیا کہ ان کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے۔ پھر اگر آپ اس بارے میں کسی شک میں ہوں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، بلا شبہ یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق ہی آیا ہے، سو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، اور آپ ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے آیات کو جھٹلایا، ورنہ آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یقیناً جن لوگوں پر آپ کے رب کے بات ثابت ہوگی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ سو کیوں نہ کوئی بستی ایسی ہوئی کہ ایمان لائی ہو، پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو، سوائے یونس کی قوم کے سوا کہ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے اسے دنیا کی زندگی میں ان سے عذاب کو رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور انہیں ایک وقت تک کے لیے سامان زندگی دیا۔ یعنی جب سیدنا یونس بن متی جو ہے وہ اپنی قوم سے علیحدہ ہو کر یعنی سمندر کی طرف چلے گئے تو پیچھے سے ایک بادل آیا، ہر قوم کو پتہ چل گیا کہ یہ عذاب کا بادل ہے، تو ساری قوم جو ہے وہ ایک میدان میں جمع ہو گئی اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ہٹا لیا۔ اللہ کسی قوم پر عذاب کو نہیں ہٹاتا، لیکن اس قوم پر اس لیے عذاب کو ہٹایا گیا کہ توبہ کے بعد پھر یہ اپنی توبہ پر جمے رہے، یعنی پھر انہوں نے گناہ نہیں کیا، غلط کاریاں نہیں کی، خطا کاریاں نہیں کی، بلکہ اپنی توبہ پر جمے رہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی کو جب عذاب ظاہر ہو جاتا ہے تو کسی کو فائدہ نہیں دیا، بلکہ صرف اور صرف سیدنا یونس بن متی کو قوم کو فائدہ ہوا جب انہوں نے اللہ کے ہاں توبہ کی، اور یہ سچی توبہ تھی۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جو زمین میں ہے سب اکٹھے ضرور ایمان لیں، یعنی اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ اللہ ساری دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کرے اور ان کے سینوں کے اندر ایمان کو راسخ کر دے۔ تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ سب مومن ہو جائے، یعنی آپ ان کے اوپر سختی کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں، اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے، کہ ایمان بھی جو ہے وہ اللہ کے ہی اذن سے، اللہ کی ہی اجازت سے انسان کے اندر، اللہ کو سینوں کو پتہ ہے کہ کون پاک ہے، کسی کے اندر ایمان کو اتارنا ہے، اور کس کا سینہ ناپاک ہے، کس کے اندر سے ایمان کو نہیں اتارنا، اور وہ ان پر گندگی ڈال دیتے ہیں جو لوگ نہیں سنتے۔ کہہ دو کہ دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے، اور نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں ان کے کام نہیں آتی، جو لوگ ایمان نہیں لاتے تو وہ انتظار نہیں کرتے سوائے ان لوگوں جیسے دنوں کا جو ان لوگوں سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ کہہ دے پس تم انتظار کے لو، بلا شبہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی انتظار کرنے والا ہوں۔ پھر ہم اپنے رسول کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے نجات دیتے ہیں، اس طرح ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں، یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ مومنین کو ہر آزمائش سے اور ہر تکلیف سے نجات دیں گے۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دو اے لوگو اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی تمہیں شک پڑ رہا ہے تو میں بات واضح کر دوں کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو اس کا میرے دین میں کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن میں اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے اور مجھے حکم دیتا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، یعنی وہی رب ہے جو انسان کو زندگی اور موت عطا کرتا ہے، اور یہ کہ میں اپنے چہرے کو یکسو ہو کر اسی دین کے لیے سیدھا رکھوں اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا نہ کسی کو پکارے جو نہ آپ کو نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی آپ کو نقصان دے سکتا ہے، یعنی یہ بت جو ہیں وہ انسان کے کسی بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ پھر اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً آپ تب ظالموں میں سے ہوں گے،
اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، یعنی رب ہی کے ہاتھ میں یہ اذن موجود ہے کہ جو کوئی تکلیف انسان میں پہنچتی ہے تو اللہ ہی اس کو دور فرماتے ہیں، اور اگر وہ آپ سے کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو ہٹانے والا کوئی نہیں۔ جس طرح ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ نبی نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ کچھ عطا کرنا چاہے اور ساری دنیا وہ تم سے لینا چاہے تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، اور اگر ساری دنیا تمہیں دینا چاہے اور اللہ تمہیں عطا کرنا نہ چاہے تو وہ ساری دنیا تمہیں نہیں دے سکتی۔ یعنی اللہ نے تقدیر کا فیصلہ کر دیا ہوا ہے اور وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ آپ کہہ دیا لوگوں، بلا شبہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، تو جس نے ہدایت کو اپنایا وہ بلا شبہ اپنے ہی لیے ہدایت کو اپناتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو یقیناً وہ اپنے ہی نفس کے خلاف گمراہ ہوتا ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں۔ یعنی جو بھی کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا تو وہ بھی لے آئے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا تو وہ بھی لے آئے گا، اور آپ اس کی پیروی کریں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور آپ صبر کریں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے، اور وہی سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے فضل سے ہماری سورہ یونس جو ہے وہ مکمل ہوئی، اور ہم سورہ ہود کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ سورہ ہود جو ہے وہ مکی ہے، اور اس میں 123 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ ایک دفعہ سیدنا ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے ہود جیسی جو صورتیں ہیں انہوں نے بوڑھا کر ڈالا ہے۔ ہم سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کا علم اللہ رب العزت کے ہی پاس ہے۔ ایک کتاب ہے جس کی آیات پختہ کی گئی، یعنی یہ آیات جو ہے وہ پختہ ہیں، یعنی کیا ہے، ان کا حکم جو ہے وہ پکا ہے، یعنی تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ پھر کمال حکمت والے، پوری خبر رکھنے والے کی طرف سے تفصیل سے بیان کی گئی یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بلا شبہ میں اس کی طرف سے ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک بہترین زمانے زندگی دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اس کا زیادہ ثواب دے گا، اور اگر تم پھر گئے تو یقیناً میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یعنی اگر تم اپنی بات سے پھر گئے تو پھر اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرو گے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ سن لو، وہ اپنے سینوں کو بلا شبہ مروڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، سن لو جب وہ اپنے کپڑوں کو اچھی طرح اوڑھتے ہیں، وہ جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سینے والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی یہ کفار مکہ تھے، وہ کیا کہتے تھے کہ اگر رات کو ہم اپنے دروازے بند کر لیں اور اپنے اوپر جو ہے وہ چادریں اوڑھ لیں تو جو کچھ ہمارے سینوں میں یعنی اس دین کے لیے بغض موجود ہے اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چل سکے گا، اور ایسے بھی وہ کرتے تھے۔ یعنی یہ کوئی تشبیہ نہیں ہے بلکہ لٹرلی بات ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو وہ اپنے سینوں کو چہروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موڑ لیا کرتے تھے، اور اپنے چہروں کے اوپر جو ہے وہ کپڑا رکھ لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ اپنے سینوں کی بات کو چھپا سکتے ہیں، اور جو بھی وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ تو سینوں کی بات کو بھی جانتے ہیں۔ یعنی کوئی خیال جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر ابھی نہیں اترا ہوتا، ابھی اس نے اترنا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل سے یہاں پر ہمارا پارہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ کسی کا کوئی کوسچن ہے تو وہ پوچھ لے۔